ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں بیونڈ بارڈرز۔ آج ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ آرگنائزیشن یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کی، جسے ہم OIC کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس تنظیم کے 57 عرب ممالک رکن ہیں۔ اس تنظیم کا جو بنیادی مقصد تھا جس کے لیے قائم کی گئی تھی وہ یہ تھا کہ مسلم ممالک کے جو مفادات ہیں اس کا تحفظ کیا جائے گا۔ آج کی صورتحال میں یہ کتنی فعال ہے، اس کی کیا ریلیونس ہے اور یہ عرب ممالک کے مسائل کو حل کرنے میں کتنا اہم کردار ادا کر رہی ہے، آج ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی جناب قاسم سید صاحب جو کہ روزنامہ خبریں کے ایڈیٹر ان چیف بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ دوسرے ایکسپرٹ ہیں جناب اشرف زیدی صاحب جو کہ مڈل ایسٹ افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں۔ آپ دونوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے، ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ آخر آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ایک مؤثر بین الاقوامی ادارہ ہے یا نہیں، اس موضوع پر منصف ٹی وی نے خاص رپورٹ تیار کی ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ خاص رپورٹ۔ OIC کی بنیاد 21 اگست 1969 کو یروشلم میں ہونے والے اس تکلیف دہ واقعے کے نتیجے میں رکھی گئی تھی جس میں ایک آسٹریلیائی مسیحی ڈینس مائیکل روہان نے مسجد اقصی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے 8 صدیاں پرانے ممبر کو آگ لگا دی تھی، جس سے مسجد کے کچھ حصے کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ لیکن آج بھی اسرائیل کے غاصب افواج کے فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف یہ تنظیم کوئی مؤثر فیصلہ لینے سے قاصر ہے۔ اصولی طور پر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تنظیم مسلم دنیا کی مشترکہ آواز کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کی بنیادی ذمہ داری مسلم دنیا کے مفادات کا تحفظ اور بین الاقوامی امن و ہم آہنگی کو فروغ ہے۔ اسی بنیاد پر اقوام متحدہ اور یورپی یونین میں اس تنظیم کے مستقبل وفود بھی موجود ہیں۔ لیکن تلخ حقیقت ہے کہ جس طرح اقوام متحدہ مغرب کے طاقتور اور مضبوط ممالک کے قبضے میں ہے، اسی طرح OIC پر مالی اعتبار سے مستحکم مسلم ممالک نے اپنا تسلط قائم کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ OIC آزادانہ طور پر ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی جو مسلمانوں کے مشترکہ مفادات کے تحفظ کو یقینی بنا سکے، بلکہ اس پلیٹ فارم پر صرف وہی باتیں زیر بحث آ سکتی ہیں اور وہی فیصلے ہوتے ہیں جن کی وہ ممالک اجازت دیں جنہوں نے اس کے معاملات کو پوری طرح سے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے۔ OIC میں زیادہ اثر اور رسوخ رکھنے والے رکن ممالک امریکی طرف جھکاو رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے اس پلیٹ فارم پر ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی جسے امریکی مفادات پر زد پڑتی ہو یا امریکہ کے کسی قریبی اتحادی پر اثر پڑتا ہو۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو OIC مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم کی حیثیت سے ایک علامتی شناخت تو رکھتی ہے، لیکن عملی طور پر یہ ایک غیر مؤثر ادارہ ہے جسے مسلم دنیا کو بہلانے کے لیے ایک کھلونے کی مانند استعمال کیا جاتا ہے۔ قاسم تو شروعات آپ سے کریں گے۔ اگر ہائپوتھیٹیکلی دیکھا جائے تو آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن یعنی OIC تقریباً 1.8 بلین جو مسلمز ہیں، جو پاپولیشن ہے، اس کی نمائندگی کرتی ہے۔ اپنی تاسیس سے لے کر آج تک اس آرگنائزیشن نے کتنے ایسے کام کیے جس کی بنا پر یہ سمجھا جائے کہ یہ ایک اہم ادارہ ہے یا غیر اہم، اس کو ہم قرار دے سکتے ہیں؟ یہ جو OIC ہے اس کو لوگوں نے مذاق میں OIC کہنا شروع کر دیا تھا۔ جی، اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ OIC نے اپنے قیام کے بعد سے اب تک کیا کیا ہوگا۔ دراصل آپ جانتے ہیں کہ یہ 1969 میں قائم کی گئی تھی، جی، جب مسجد اقصی میں ایک آسٹریلیائی یہودی نے آگ لگائی تھی جی، اور اس کی چھت کو نقصان پہنچا تھا، جس سے پوری دنیا میں بے چینی پھیل گئی تھی۔ مگر اس نے اپنے قیام کے بعد سے اس نے اپنا دفتر جو ہے وہ مستقل بیت المقدس کو قرار دیا، لیکن جب تک وہ دفتر نہ ہو تو اس کا عارضی دفتر جدہ میں ہے اور 1969 سے لے کے اب تک وہ عارضی ہی دفتر ہے۔ تو اگر کسی تنظیم کا کوئی عارضی دفتر ہو تو پھر آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی سنجیدگی کا کیا عالم ہوگا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ OIC نے اپنے قیام سے لے کے اب تک کوئی ایسا مؤثر رول ادا نہیں کیا ہے جس کی تعریف کی جا سکے یا جس کا یہ اعتراف کیا جائے کہ OIC کے قیام کے بعد سے مسلمانوں کے بہت سے مختلف فی مسائل یا دو ملکوں کے درمیان تنازعات کو حل کرنے کا تعلق ہو، جی، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جو پوری مسلم دنیا کو یا پوری دنیا کو متاثر کر رہا ہو، جی، اس کو اس نے حل کیا ہو۔ مثال کے طور پر کویت پر حملہ کیا صدام حسین نے، OIC نے کیا کیا تھا؟ عراق اور ایران کے درمیان کم و بیش 9 سال تک جنگ رہی، OIC نے کیا کیا اس میں؟ ٹھیک ہے۔
اسی طرح سے فلسطین کا مسئلہ جو 1948 سے لے کے اب تک چل رہا ہے، اس کے حل کے لیے او آئی سی کا کیا رول رہا. دراصل یہ او آئی سی میں کئی طبقے موجود ہیں، نیشنلسٹ ہیں، سوشلسٹ ہیں اور اسلامسٹ ہیں. تو جہاں پر اتنے کردار ہوں وہاں پر کسی یکجہتی کا تصور کرنا بڑا مشکل ہے. پھر اس کے علاوہ پھر ایک اور چیز ہے کہ یہ شیعہ بلاک ہے، یہ سنی بلاک ہے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک زمانے میں جب شاہ فیصل، ضیاء الحق جیسے لیڈر موجود تھے اس وقت یہ بہت ایکٹیو تھی اور اس کے اجلاس ہوتے رہتے تھے اور اس کی آواز بھی سنی جاتی تھی. لیکن بنیادی طور پر او آئی سی نے اب تک قراردادوں کو پاس کرنے کے علاوہ کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے، اور ان قراردادوں کا کیا اثر ہوا ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں. اس وقت جب یہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو لڑائی چل رہی ہے، جس میں 31,000 سے زیادہ بے گناہ فلسطینی مارے گئے ہیں، اور اب بھی وہ جنگ چل رہی ہے، او آئی سی کا ایک اجلاس ہوا، قرارداد منظور کی، کیا اثر ہوا؟ تو جب تک اس کے پیچھے کوئی پاور نہ ہو امپلیمنٹ کرنے کی، تو او آئی سی کا ساری طاقت ہے سیکرٹری جنرل کے پاس. اگر سیکرٹری جنرل ایکٹیو ہے تو اس کا اثر دکھائی دے گا، ایکٹیو نہیں ہے تو نہیں دکھائی دے گا. تو بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے، یہ بات کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ او آئی سی نے جن مقاصد کے تحت اس کا قیام عمل میں آیا تھا، اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن کسی بھی مقصد پر اگر آپ اس کو دیکھ لیں، آپ نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، اس کی روشنی میں آپ دیکھیے ان مقاصد میں کہاں تک وہ پوری اتری ہے. اور آج بھی یہی حال ہے، آج بھی او آئی سی سو رہی ہے. سوائے فلسطین اور کشمیر پر قراردادیں منظور کرنے کے آپ مجھے اس کا کوئی اور کنٹریبیوشن دکھا دیجیے. کیا اس کے علاوہ کچھ کہنے کی گنجائش ہے؟ جی اشرف صاحب، جیسے کہ قاسم صاحب نے بہت ہی کرٹیکل اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا کہ جو او آئی سی کا کردار ہے وہ ڈکلیریشن والا زیادہ ہے، بیانات زیادہ جاری کرنا ہے، اعلامیے زیادہ جاری کرنے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جو ایکشن اورینٹڈ کہیں بھی اس کی اپروچ دکھائی نہیں دیتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی میں ایسا ہے؟ کیا کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہے جہاں پر ایک ایکشن اورینٹڈ اپروچ دکھائی دی ہو او آئی سی کی؟ جی یقیناً اس ادارے کا قیام مسلم امت کی صلاح اور بہبود یا جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کے آپسی تعلقات کو بنائے رکھنے کے لیے وجود میں آیا تھا. لیکن واقعاً میں اپنے فاضل دوست اور بزرگ صحافی جو ابھی آپ سے مخاطب تھے ان کی بات سے صد موافقت کرتا ہوں. اور موافقت اس لیے کہ واقعاً جن اہداف کے تحت اس آرگنائزیشن کا یا اس کانفرنس کا وجود لایا گیا تھا، وہ اپنے اہداف پر کھری نہیں اتری اور اپنے اہداف تک وہ آج تک نہیں پہنچ پائی. اس کا کوئی مؤثر اقدام کسی بھی مسئلے میں اسلامی دنیا کے حوالے سے ہو یا دینی حوالے سے ہو، پولیٹیکل حوالے سے ہو یا عالمی منظر نامے میں اس کو اگر دیکھا جائے، عالمی سینیریو میں، وہاں بھی اس کا کوئی خاص کردار نظر نہیں آتا. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس آرگنائزیشن کا جو یوز کیا گیا وہ ہمیشہ اسلامی دیشوں کے خلاف کیا گیا. اس کے اجلاس جب بھی ہوئے وہ صرف ایک قرارداد کی حد تک تھے، اور اگر ہمیں کسی اجلاس میں کوئی عملی اقدام دیکھنے کو ملا تو وہ صرف اور صرف کسی اسلامی دیش کے خلاف دیکھنے کو ملا. یعنی اپنے اہداف کے برعکس یہ آرگنائزیشن حرکت کرتی ہوئی نظر آئی، اپنے اہداف کے برعکس چلتی ہوئی اور اپنے اہداف کے برعکس عمل کرتی ہوئی یہ آرگنائزیشن ہمیں نظر آتی ہے. مثلاً اس کا کردار وہی ہے کہ جو یو این او کا تقریباً امریکہ کے حوالے سے یا اسرائیل کے حوالے سے، مطلب جو کردار یو این او ادا کر رہا ہے یا دنیا کے اہم ادارے امریکہ کو بچانے کے لیے، اسرائیل کو بچانے کے لیے ادا کر رہے ہیں، وہی کردار یہ ادارہ ان استعماری طاقتوں کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے اس مڈل ایسٹ کے اندر نبھا رہا ہے. جس ہدف کے تحت وجود میں آیا تھا اس کے برعکس اس کے عمل ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. مثلاً ہمارے فاضل دوست نے کہا کہ مثلاً
ایران اور عراق کی جنگ میں کسی طریقے کا کوئی کردار اس کا نظر نہیں آتا، یا پھر ابھی 11 سے 15 سال چلنے والی سیریا کا جو ایک بڑا کانفلکٹ تھا جہاں وہاں کی عوام کو دہشت گردوں کا مقابلہ تھا، یا اسی طرح جب کبھی بھی نیٹو نے کسی اسلامی دیش کے اوپر حملہ کیا تو اس آرگنائزیشن نے سب سے پہلے جس کے اوپر آکرمن ہو رہا ہے، جس کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، اس اسلامی دیش کو اپنے یہاں سے باہر کا راستہ دکھایا، اس کو الگ تھلگ ڈالنے میں، اس کو الگ تھلگ کرنے میں اس اسلامک آرگنائزیشن نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ جی مثلاً لیبیا کے اوپر حملہ کیا تو ہمیں کوئی اس کا کردار مثبت نظر نہیں آیا، ہاں منفی پہلو ضرور نظر آیا۔ سیریا کے اندر ہمیں مثلاً جس اسلامی دیش کو انٹرنیشنلی ایسولیٹ کرنے کا ایک پلان زائنزم نے اور امریکہ نے کیا، اس آرگنائزیشن نے سب سے پہلے اس دیش کو اپنے آرگنائزیشن سے باہر کا راستہ دکھایا تاکہ اس کو ایسولیٹ کیا جا سکے اور اس کو پورے طریقے سے تباہ کیا جا سکے، اور اس کی تباہی میں یہ OIC شامل ہے۔ اسی طرح دنیا کے اسلامی جو اور دیش ہیں ان کی تباہی میں جب امریکہ نے یا نیٹو نے ان کے اوپر حملہ کیا تو اس آرگنائزیشن نے ان کو کمزور کرنے کے وہ تمام ہتھ کنڈے اپنائے کہ جو ایک امریکہ کے ایجنڈے پہ عمل کرتا، امریکہ کے ایجنڈا اور جو زائنزم کا ایجنڈا ہے اس کے اوپر کھڑے اتر رہے تھے۔ یعنی جس ایجنڈے کے تحت امریکہ آگے بڑھ رہا تھا، جس ایجنڈے کے تحت اسرائیل آگے بڑھتا ہے اس منطقے میں لے کے، اسی ایجنڈے کو لے کے OIC بھی آگے بڑھتا ہے، اور اس کا سیکریٹری جنرل میں سمجھتا ہوں وہی شخص آتا ہے کہ جو اسرائیل کو خوش کر سکے، امریکہ کو زیادہ خوش رکھ سکے، اور ابھی جو یہ غزہ کرائسس ہے پورا کہ فلسطین کا ایشو ہے جس کے لیے یہ آرگنائزیشن وجود میں آئی، جس مسئلے کو لے کے یہ وجود میں آئی، آج ہم دیکھ رہے ہیں 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد بھی اس کا سولوشن آج تک سوائے ایک جلسے کے اجلاس کے کچھ نہیں ہو پایا، جبکہ اس آرگنائزیشن کو کم از کم اتنا ضرور کر لینا تھا، کام ضرور کرنا تھا کہ وہ اسرائیل تک پہنچنے والی اپنے جو ممبرز ہیں OIC کے ان کے ذریعے پہنچنے والی ایڈ کو بند کر دیتا، لیکن وہ بھی یہ کہ وہ فلسطینیوں کے حق میں اقدام کرتا، بلکہ ہم نے دیکھا کہ یہ آرگنائزیشن وہ ممبرز اور OIC کے جو اسرائیل کو مسلسل پچھلے 47 سالوں سے یا 60 سے زیادہ سالوں سے مدد پہنچا رہے ہیں، ان کو بھی روکنے میں ناکام رہا۔ جی اشرف صاحب، جی قاسم صاحب، جیسے کہ اشرف صاحب نے ایک کوشچن ریز کیا کہ جو OIC کے رکن ممالک ہیں وہ امریکہ کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی بھی قرارداد پاس ہوتی ہے تو ان چیزوں کو کبھی ٹارگٹ نہیں کیا جاتا جہاں پر امریکہ زد میں آتا ہو یا اس کے اتحادی ممالک کے اوپر کوئی بھی جو ہے کوشچن ریز ہوتا ہو؟ دیکھیے، اصل میں نے جیسے پہلے کہا تھا نا کہ اس کے اندر 3 بلاک ہیں، جی، تو یہ جس وقت اس کا قیام عمل میں آیا اس وقت دنیا میں کولڈ وار چل رہی تھی، ٹھیک، امریکہ اور سابق سوویت یونین کے درمیان۔ تو کئی عرب ممالک ایسے تھے جس میں جیسے شام ہے، عراق ہے، لیبیا ہے، ان ملکوں کا جھکاؤ سابق سوویت یونین کی طرف تھا، ٹھیک، اور بہت سارے عرب ممالک ایسے تھے جن کا جھکاؤ امریکہ کی طرف تھا، یا اس میں سے عرب ممالک شامل نہیں ہیں، یہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ایشیا اور افریقہ کے ممالک بھی شامل ہیں۔ بالکل۔ اب جیسے پاکستان ہے تو پاکستان کا جھکاؤ ہمیشہ سے امریکہ کی طرف رہا، تو کئی ممالک ایسے ہیں جو امریکہ کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے، کچھ ممالک کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سابق سوویت یونین کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے، اور آج بھی کئی ممالک ایسے ہیں جو روس کے ساتھ ہیں۔ اب جیسے انہوں نے شام کی لڑائی کا ذکر کیا، شام کی لڑائی میں روس ان کے ساتھ کھڑا تھا، بشار الاسد کے ساتھ، اور ایران اور دیگر ممالک، کچھ ممالک جو تھے وہ اس کی طرف کھڑے ہوئے تھے۔ بالکل۔ تو کوئی بھی لڑائی ہوئی ہے تو OIC کے ممالک بھی اس میں بٹے ہوئے رہے، تو OIC کے پاس کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے، اس تنظیم کے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہے کہ وہ اپنی قراردادوں کو یا اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرا سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
پہلے اس کے اندر کچھ ایسے لیڈر موجود تھے جن کی بات کو سب سنتے تھے، جیسے شاہ فیصل تھے، پاکستان کے ضیاء الحق تھے، اور بھی ہم ناصر تھے، کئی لوگوں کے نام لے سکتے ہیں. لیکن ایک چیز کو جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کے قیام کے پیچھے صرف فلسطین کا تنازع ہی نہیں تھا، بلکہ جب یہ قائم ہوئی ہے تو اس وقت کولڈ وار چل رہی تھی، تو اس کولڈ وار میں بھی او آئی سی اپنے دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف امریکہ کی طرف تھی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ او آئی سی کے قیام کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ اسرائیل کی جنگ میں ہارے ہوئے شکستہ دل عرب ممالک کو ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جس کے ذریعے سے وہ اپنی شناخت کو قائم کر سکیں اور بین الاقوامی برادری میں اپنی بات کو پہنچا سکیں. اس لیے یہ او آئی سی کا قیام جو عمل میں آیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ او آئی سی اپنے ابتدائی دور میں کافی سرگرم تھی اور اس کی کانفرنسوں کا نوٹس بھی لیا جاتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جس زمانے میں ایک زمانے میں اقوام متحدہ کے اندر پورے او آئی سی کی طرف سے ضیاء الحق کو اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا اور وہاں پہلی بار قرآن کی تلاوت بھی ہوئی تھی. یہ ایک تاریخ کا ایک حصہ ہے. ضیاء الحق کا نام لینا ایک مجبوری ہے کیونکہ وہ اس کا ایک پارٹ تھے. تو اس کے بعد سے جیسا کہ انہوں نے بھی کہا اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کا بنیادی مقصد تو یہ تھا نا کہ جو مسلم ممالک ہیں، عرب ممالک نہیں، مسلم ممالک میں اگر کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو حل کرے. اب یہ حل کیسے کرے؟ یہ کہیں نہ کہیں جیسے کہ اشرف زیدی صاحب نے کہا کہیں نہ کہیں خود بھی ایک پارٹی کے طور پر نظر آنے لگا. اس کی قراردادوں کے الفاظ کے انتخاب سے جو بھی پچھلی جنگیں جو ہوئی ہیں مسلم ممالک کے درمیان اس کے الفاظ کے انتخاب سے سمجھا جا سکتا ہے. لیکن اپنے اسی رویے کی وجہ سے جو ممالک واقعی یہ چاہتے تھے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کچھ اچھے کام ہوں وہ دور ہوتے چلے گئے اور ان کا وہ ایکٹیو رول نہیں رہا. تو اب کیا ہو گیا ہے کہ نشستن گفتن برخاستن، بھائی کہیں کچھ ہو رہا ہے، چلو بھائی چلو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے قرارداد پاس کر دو. لیکن کیا اس قرارداد کی کہیں گونج سنائی دیتی ہے؟ کیا کوئی اس کا اثر لیتا ہے؟ تو جس طرح سے اقوام متحدہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور آپ نے کہا کہ یہ او آئی سی دوسرا سب سے بڑا ادارہ ہے، جو حالت اقوام متحدہ کی ہے وہ اپنی قراردادیں منظور کرنے کے باوجود بھی اس وقت تک امپلیمنٹ نہیں کرا پاتا ہے جب تک کہ سپر پاور یا سیکورٹی کونسل کے جو ممبران ہیں جب تک وہ اس کے پیچھے نہ کھڑے ہوں. اس میں سے اگر ایک ممبر بھی خلاف کھڑا ہو جاتا ہے تو کتنی بھی سچی بات ہو اس کو ویٹو کر دیا جاتا ہے. جیسا کہ ابھی ہم اسرائیل اور فلسطین کے تنازع میں دیکھ رہے ہیں، اتنی سخت قراردادیں اقوام متحدہ نے منظور کی ہیں لیکن امریکہ کے ویٹو کی وجہ سے ان پر آج تک عمل نہیں ہو سکا ہے. دوسری بات یہ کہ او آئی سی ہے ضرور، لیکن او آئی سی کے اندر بھی قیادت کی جو کشمکش ہے، یعنی معاف کیجیے گا جیسے ایران اور سعودی عرب کے درمیان مسلمانوں کی قیادت کی کشمکش کس کے ہاتھ میں آئے؟ اب ایک تیسرا فریق پیدا ہو گیا ہے، ترکی، مسلم قیادت کا دعوے دار. تو یہ جو قیادت کی دعوے، پاکستان تو اس سب سے بہت پہلے باہر جا چکا ہے کیونکہ اس کے اپنے وجود کے لالے ہیں، وہ اس کی اپنی بقا کا مسئلہ ہے، وہ اس کو حل کرے گا کہ وہ ان کی قیادت کا دعویٰ کرے گا، تو وہ تو ہٹ گیا ہے اس فیلڈ سے. لیکن جب تین ممالک جو ہیں ان کی آپس کی کشمکش کا اثر بھی کہیں نہ کہیں وہ ایسی بھی پڑتا ہے. یہ عرب اسرائیل جنگ میں اس میں اسرائیل فلسطین جنگ میں آپ دیکھ لیجیے کچھ ممالک کا رویہ بہت سخت ہے، وہ فلسطین کے معاملے میں بالکل ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جیسے ایران ہے، جیسے ترکی ہے. کچھ ممالک کا رویہ بہت سافٹ ہے، وہ ایک قدم پیچھے جاتے ہیں، ایک قدم آگے جاتے ہیں، جیسے سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے. تو آپ یہ اندازہ لگائیے جب اس طرح سے مختلف ذہنوں کے لوگ موجود ہوں گے اور ان کے درمیان کسی بھی ایک مسئلے پہ ہم مانگی نہیں ہوگی تو ایسی کانفرنسوں کا جو حشر ہوتا ہے وہی حشر اس کا بھی ہے. تو اب او آئی سی کا ایک وجود ہے، یہ ایک ایسی غنود شدہ لاش ہے جس کو مسالہ لگا کر رکھا گیا ہے، یا اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ عصائے سلیمانی ہے جس کو اندر سے اس کو کھا لیا گیا ہے دیمک نے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ لاٹھی اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے. اس لیے ہم مستقبل قریب میں بھی اس سے کوئی بہت اچھی امیدیں وابستہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے قراردادیں پاس کرتے ہیں، ان کی مجبوری بھی ہے، کوئی ایکشن اورینٹڈ اپروچ بہت زیادہ اڈاپٹ کر بھی نہیں سکتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں جو عرب ممالک ہیں ان کی نیک نیتی پر بھی ایک سوال کھڑا ہوتا ہے. اشرف صاحب، کئی عرب ممالک ہیں وہ ان کا اگر کہا جائے
کہ ایک لو افیئر چل رہا ہے اسرائیل کے ساتھ میں، کہیں نہ کہیں کوشش ہے ان کی کہ وہ ٹائز کو نارملائز کر سکے اسرائیل کے ساتھ میں. تو یہ جو اپروچ ہے وہ بھی تو کہیں نہ کہیں جو OIC کو ایک یونیفائڈ اسٹرانگ اسٹینڈ لینے سے منع کر رہی ہے. کہیں وہ اسٹینڈ کہاں لے پاتا اگر یہی اپروچ رہے گی سب کی؟ تو اگر اسرائیل فلسطین کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو فلسطین کے کرائس کو دیکھیں اور پورا جو فلسطینی مدعا آج کافی دنوں سے میڈیا کے اندر ہے، اگر اس پہ نظر ڈالیں تو OIC بالکل بے دم ہو چکا ہے. OIC شروع میں بڑی شد و مد کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھانے کی کوشش میں تھا، لیکن جیسے ہی بعض ممالک نے جو حماس کے حامی ہیں، جو فلسطین کے حامی ممالک ہیں، انہوں نے جیسے ہی ٹھوس اقدام کی بات کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ممالک کے جو نارملائزیشن کی طرف اسرائیل کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، وہی ممالک کے جو اس آرگنائزیشن میں اپنا ورچسپ رکھتے ہیں، اپنی مونوپولی رکھتے ہیں، انہوں نے کسی بھی مدعے پر سہمتی نہیں بننے دی. اور ایون جو ایک بڑا مانگ تھی اس OIC کی میٹنگ میں، آخر میں جو OIC کی میٹنگ ہوئی غزہ کے حوالے سے، اس میں سب سے جو اہم مانگ تھی وہ یہ تھی کہ ہم ہر طریقے کی سپلائی، چاہے وہ فوڈ سپلائی ہو یا ٹریڈ کا معاملہ ہو، وہ اسرائیل کے ساتھ بالکل قطع کر دیں. اسرائیل کے ساتھ ہر طریقے کے تعلقات کم از کم اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ ضرور کر سکتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جس طرح کے ٹریڈ بعض ممالک کی چل رہی تھی وہ اسی طرح چل رہی ہیں، بلکہ اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. صرف ایک ملک کہ جس کو پچھلے 12 سال سے انہی OIC کی کنٹریز نے، جس کے اوپر حملہ آور ہیں پچھلے 12 سال سے، اس نے ہمت کی کہ وہ دنیا کی ان پاور کو چیلنج کرے کہ جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں. مثلا امریکہ، انگلینڈ کے ریڈ سی کے اندر مثلا یمن نے ان کے مال بردار جہازوں پہ حملہ کر کے یہ بتایا کہ ہم یقیناً وہ حق کہ جو ایک ایز اے مسلم ملک ادا کر سکتے ہیں وہ ہم ادا کریں گے، اور وہ الحمدللہ ادا کر رہے ہیں. لیکن جو اور ممالک ہیں OIC کے، ہم دیکھ رہے ہیں وہ پیچھے قدم ہٹا رہے ہیں، بلکہ کہیں نہ کہیں حماس کی جیت کے اندر ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے. لہٰذا وہ پورے طریقے سے کمر بستہ ہیں. یعنی ایک دو ممالک کی بات کروں تو وہ حماس کی کامیابی میں اپنی شکست دیکھ رہے ہیں، یہی OIC کے ممالک. لہٰذا وہ حماس کے جو دنیا کا میڈیا جس کو اس وقت بتا رہا ہے کہ حماس روز اول ہی کامیاب ہو چکا تھا اس جنگ میں. اسرائیل جتنا اس جنگ کو کھینچ رہا ہے اتنا ہی زیادہ وہ ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے، اتنا ہی زیادہ ناکام، روز بروز اس کی ناکامیوں کے جو چرچے ہیں وہ دنیا میں عام ہوتے جا رہے ہیں. اور حماس کل بھی کامیاب تھا، آج بھی کامیاب ہے، اور انشاءاللہ جس روز یہ جنگ رکے گی اس روز جنگ کا رکنا نہیں ہے بلکہ حماس کی کامیابی کا اعلان ہونا ہے. لہٰذا ان ممالک کو کہ جن کی مونوپولی اس OIC کے اوپر ہے، ان کو اپنی ناکامی صاف طور پہ نظر آ رہی ہے. لہٰذا انہوں نے کسی طریقے کا ٹھوس اقدام OIC کے ذریعے انجام نہیں دیا، اور نہ ہی ان سے کوئی امید کی جا سکتی ہے. اور وہ آرگنائزیشنز، وہ ممالک اور وہ دھڑے اور وہ مسلمان امت کہ جو آج حماس کے ساتھ کھڑی ہے، فلسطینی بچوں اور وہاں کی نہتی عوام کے ساتھ کھڑی ہے، ان کو بھی تقریباً OIC یا اس طرح کی کسی بھی تنظیم سے بہت زیادہ کسی طریقے کی امید نہیں ہے، بلکہ ان کی امید وہی جیالے، وہی جوان کہ جو آج اسرائیل کے مقابلے پہ ڈٹے ہوئے ہیں غزہ کے اندر یا اور ایریاز میں، ان کے اوپر لگی ہوئی. جی قاسم صاحب، ایک آخری سوال، جو فی الحال جو صورتحال ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ OIC کتنی ریلیونٹ ہے، اور جو پیلسٹینین کرائسس ہے اس کو ایڈریس کرنے میں کیا ابھی بھی کوئی رول پلے کر سکتی ہے، اور کیا اسے لائن آف ایکشن لینا چاہیے جس سے کہ فعال آرگنائزیشن بن سکے؟ سوال یہ ہے کہ وہ لائن آف ایکشن کس بنیاد پر لے. پہلا تو یہ ہے. جی. دوسرے، اشرف دیری صاحب نے کھل کے بات نہیں کہی. بھائی انہوں نے کہا کہ ایک ملک ہے جس کے خلاف 12 سال سے یہ ہوا اور وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. جی. میرا خیال ہے ان کی مراد ایران سے ہے.
تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت اسرائیل اور فلسطین تنازع میں اگر سب سے زیادہ کوئی ایکٹیو رول کسی نے اگر کیا ہے تو ایران نے کیا ہے یا ترکی نے کیا تھا. ترکی اب نہ جانے کیوں تھوڑا خاموش ہے, پیچھے ہو گیا ہے. تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہم فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. حماس کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات میں اختلاف ہو سکتا ہے, کچھ لوگ کچھ کہہ سکتے ہیں, کچھ لوگ کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن فلسطینی مظلوم عوام کے ساتھ تو پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے. وہ ممالک بھی کھڑے ہوئے ہیں جو اس کے اسرائیل کو کے اندر جان ڈالتے ہیں, جو اس کے پاور کی سپلائی کا ایک ذریعہ ہے. میں یورپ کے بہت سے ممالک اب کھل کے فلسطینی عوام کے تعلق سے بات کرنے لگے ہیں جو اس سے پہلے نہیں کی جا رہی تھی. تو یہ فلسطینی عوام کی مسلسل لڑائی کا اور اتنے مہینے تک اس جنگ کو کھینچ کے لے جانے کا جو ایک جو دہائی دے رہا ہے, اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا OIC اس میں مؤثر رول ادا کر سکتی ہے؟ مؤثر ادا نہیں کر سکتی. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی فعالیت یا یمن سے حوثیوں کا اور لبنان سے حزب اللہ کا اس جنگ میں انوالو ہونا, جن کو ایران کا اتحادی سمجھا جاتا ہے. تو اب اگر یہ لوگ مؤثر طور سے رول ادا کریں گے تو ان کو لگے گا کہ اس خطے میں ایران کے اثر و نفوذ میں اضافہ ہو رہا ہے. تو بہت سارے ممالک نہیں چاہتے کہ ایران کے اثر و نفوذ میں اضافہ ہو. کون ممالک نہیں چاہتے, ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, سب جانتے ہیں. جو اسرائیل سے تعلقات قائم کرنا ہی چاہتے تھے کہ یہ 7 اکتوبر کا واقعہ ہو گیا, ورنہ ہو سکتا ہے کہ آج اسرائیل کا سفیر وہاں پر بیٹھا ہوا ہوتا. اور آج بھی ان کی اس بات کی فکر ہے کہ جنگ جلدی سے بند ہو اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے جائیں. تو اس میں سے کئی عرب ممالک کے تعلقات تو ہیں ہی ہیں, کچھ ممالک صف میں کھڑے ہوئے ہیں قائم کرنے کے لیے. اور اسی OIC میں وہ ممالک بھی ہیں جنہوں نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے اور شاید وہ مستقبل قریب میں تسلیم نہ کریں. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس OIC میں اس طرح کی صف بندی ہو کہ کچھ لوگ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں, سفارتی تعلقات کی حد تک ہی صحیح, کاروباری معاملات کی حد تک ہی صحیح, اور کچھ ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل سے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتے. ایسی صورتحال میں OIC آخر کس طرح سے کوئی مؤثر رول ادا کر سکتا ہے؟ بلکہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں OIC مزید غیر مؤثر ہوتی چلی جائے گی, اس لیے کہ اگر کوئی تنظیم غیر محسوس طریقے سے ہی صحیح, اگر وہ کسی فریق کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئے یا کھڑی ہوتی بھی دکھائی بھی دے, تو اس کی غیر جانبداری وہیں مشکوک ہو جاتی ہے. اور اب کوئی تنظیم اگر غیر جانبدار نہ ہو تو نہ تو فیصلہ ساز ہو سکتی ہے, نہ اس کو منصف بنایا جا سکتا ہے. اور اگر وہ منصف کی کرسی پہ بٹھائے بھی جائے تو وہ صحیح فیصلہ کرے گا, اس کے بارے میں شبہ ضرور پیدا ہوگا. بالکل, بہت شکریہ قاسم سید صاحب, بہت شکریہ اشرف زیدی صاحب ہم سے جڑنے کے لیے, اپنے انسائٹ ویوز دینے کے لیے. OIC کا قیام چونکہ مسلم ممالک کے مفادات کے تحفظ کے لیے کیا گیا تھا, لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ OIC کی جانب سے صرف ریزولوشن پاس کیے گئے, صرف قراردادیں پاس کی گئیں, کبھی بھی کوئی ایکشن اورینٹڈ اپروچ کبھی بھی اڈاپٹ نہیں کی گئی. صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس قلم کو خدا روشنائی نہ دے جو سزائیں تو لکھے رہائی نہ دے, ٹوٹ جانا ہی بہتر ہے وہ آئینہ جس میں اچھا برا کچھ دکھائی نہ دے. اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ بلیٹن اختتام پذیر ہوتا ہے. اجازت دیجیے, آداب.